ہے وہ اللہ کی رحمت کے اندر ڈوبا ہوا ہوتا ہے. کیوں کہ وہاں پر وہ اخلاص کے ساتھ کہتے ہیں کہ حج جو ہے اسی طرح تمام دنیا کے مسلمان تمام مقامات سے ایک ہی لباس پہنے ہوئے، اور وہی صدا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج سے ہزاروں سال پہلے بلند کی تھی، تقریباً 5000 کے قریب سال اس وقت آج کے دور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کو گزر چکے ہیں. کتنے؟ 5000 سال گزرنا. آپ مجھے بتائیں، ہمیں اگر 10-12 سال گزر جائے تو ہم پیچھے کے سارے معاملات بھول جاتے ہیں، لیکن 5000 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی وہ ادا جو حج میں آپ جن جن مقامات کے اوپر گئے ہیں، ان تمام مقامات پر حاجی کو حاضری دینی پڑتی ہے. حتیٰ کہ یہاں تک، اس کو اور سمجھنے کے لیے میں آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اخلاص کی اللہ کے ہاں کیا قیمت ہے اور کیا قدر و قیمت ہے. کہ اب حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان اداؤں کو زندہ کرنے کے لیے حاجی پھر حرم کو بھی چھوڑ دیتا ہے. 8 ذی الحجہ کو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ حاجی نے حرم کو چھوڑ دینا ہے، خانہ کعبہ کو چھوڑ دینا ہے، مینا کی طرف جانا ہے. مینا میں کیوں گئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مقام کے اوپر کیا کیا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی پیش کی تھی. اس مقام کے اوپر حاجی جا کے پہلے رات گزارتے ہیں، پھر صبح وہاں سے نکلتے ہیں، عرفات میں جاتے ہیں، عرفات میں دن گزارتے ہیں. مینا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام عرفات گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو زندہ کر دیا کہ قیامت تک حاجی اس ادا کو زندہ کرتے رہیں، ان قدموں کے نقوش تلاش کرتے رہیں جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اخلاص کے ساتھ کیا، جو ہے وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بے آب و گیا میدان کے اندر سفر کیا تھا. پھر جو ہے وہ عرفات میں دن گزارنے کے بعد سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ میں جاتے ہیں. مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے پھر وہاں سے واپس مینا کی طرف جاتے ہیں اور جا کے رمی کرتے ہیں، پھر قربانی کرتے ہیں، پھر اسی طریقے سے احرام کھولتے ہیں. تو یہ جو ساری کی سارا وہ عمل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی رضا کے لیے کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کائنات کے لیے ایگزامپل بنا دیا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے ایک سنت نبی کا بھی آپ کو اہمیت پتہ چل دی کہ نبی کی ادا کو زندہ کرنے کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. اچھا، اس سے ایک بات اور سمجھنے کی ہے. وہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں، حجاج اکرام جب حج میں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان اداؤں کو اس طرح ادا کرتے ہیں جس طرح انہوں نے ادا کیا تھا، تو ان کو اس کا اجر و ثواب کیا ملتا ہے؟ حضور نے فرمایا رجع کولدتہ امہ، جب حاجی حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے کہ گویا کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنم عطا فرمایا. اسے اللہ تعالیٰ ایک نئی زندگی عطا فرماتا ہے. تو ادائے ابراہیمی، اس پوری میری گفتگو کا جو پیغام ہے وہ پیغام یہ ہے، اس کو سمجھنے کی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کو ادا کرنے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کے لیے کہ اگر یہ اجر و ثواب ہے کہ انسان کے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور جو بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرے گا خدا اس کو کتنا اجر عطا فرمائے گا. جو میرے نبی کی اداؤں کو اپنائے گا اللہ اسے کتنا ثواب عطا فرمائے گا. کیوں؟ ہمارے نبی وہ ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، ہمارے نبی وہ ہیں جو خاتم الانبیاء ہیں، ہمارے نبی وہ ہیں کہ جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو دنیا میں بھیجا ہے، ہمارے نبی وہ ہیں کہ جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو پیدا کیا ہے، ہمارے نبی وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وجہ تخلیق کائنات اور امام الانبیاء بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے ادا کرنے کا یہ اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو سنت مصطفیٰ کو ادا کرنے کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہوگا. اس لیے ہم اکثر اپنے ساتھیوں سے یہ پیغام دیا کرتے ہیں، بار بار ان کو یاد دلایا کرتے ہیں کہ جس حد تک ممکن ہو سکے نبی کی سنت کو زندہ کرو. حتیٰ کہ یہاں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ میری سنت مفقود ہو جائے گی. مفقود ہو جائے گا کیا معنی ہے؟ میری سنت غائب ہو جائے گی، لوگ میری سنت کو بھول جائیں گے. کیا کریں گے؟ حضور نے فرمایا اس دور کے اندر جس دور میں میری سنت کو بھلا دیا جائے گا، حضور نے فرمایا اس دور میں جو شخص میری ایک سنت پر عمل کرے گا
اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ سنت مصطفیٰ کی برکات ہیں، یہ سنت مصطفیٰ کا اجر ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو اپنی زندگی میں کوشش کیا کریں کہ اگر ہم کھانا کھانے بیٹھے نا، اس میں کوشش کیا کریں کہ ہم کھانے کے دوران کم از کم اتنا عمل ضرور کریں کہ کھانا کھاتے ہوئے ہمیں سرکار کی سنت ادا ہو جائے، پانی پئیں ہمیں اندازہ ہو جائے کہ حضور کی سنت ادا ہو جائے، وضو کریں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سنت مصطفیٰ ادا ہو جائے، نماز ادا کریں۔ دیکھیں ہمارے ہاں لوگ آج کل ہر آدمی شارٹ کٹ تلاش کرتا ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا یہ اجر و ثواب ہے، میرے مصطفیٰ کی سنت کا کیا اجر و ثواب ہوگا، جس کو حضور نے فرمایا کہ اگر بندہ سنت ادا کرے گا تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا آج کل لوگوں نے رواج بنا لیا، بس امام فرض کا سلام پھرے گا اٹھ کے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سنت جا کے گھر میں پڑھ لیں تو اور سنت ہے، یہ سنت زندہ ہے، لیکن کئی لوگ جو وہ صرف فرض پڑھتے ہیں، سنت پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف فرض ہی نماز ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک ہمارے علماء نے لکھا کہ جو بندہ سنت پر عمل نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو فرائض کے نور سے محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے حتی الامکان کو کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ معیار مقرر کر دیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی نمونہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی اداؤں کو اپنانا یہ ہے اصل سنت اور اصل اصلاح اور اصل نجات کا ذریعہ، اور یہی ثواب ہے، اور یہ زندگی کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کا نام حج ہے۔ حج سے روحانی لذتیں حاصل ہوتی ہیں، حج ادا کرنے سے جغرافیائی اکائیات، دیکھیں آج کل کے دور کے اندر فلاں جو ہے وہ بندہ کہتا ہے وہ فلاں بندہ فلاں کی جگہ کا رہنے والا ہے، فلاں فلاں جگہ کا رہنے والا ہے، ہم ایک دوسرے کے علاقوں اور ایک دوسرے کے ملکوں کا ذکر کر کے تو ان کو کمتر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے جب حج کا آخری خطبہ دیا نا، سب سے پہلا جو پیغام تھا وہ پیغام یہی تھا کہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت ہے۔ اللہ کے نزدیک بہترین وہی شخص ہے، معتبر وہی شخص ہے، قابل قبول وہی شخص ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جس کا تقوی اللہ کے نزدیک سب سے بہترین ہے۔ تو حج کیا کرتا ہے؟ حج یہ جو جغرافیائی حدود ہیں، یہ قومیت ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے۔ کیسے ختم کرتا ہے؟ اس کو ہم حج کے اس فلسفے کے اندر کہ قومیت کے تصور کو، بڑائی کے تصور کو حج کیسے ختم کرتا ہے؟ وہ اس طرح ختم کرتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمان چاہے مشرق کا حج کرنے آئے، یا مسلمان مغرب کا حج کرنے آئے، یا مسلمان شمال کا حج کرنے آئے، یا مسلمان جنوب کا حج کرنے آئے، چاہے وہ کسی ملک کا بادشاہ ہو یا کسی ملک کا وزیر اعظم اور صدر ہو، وہ جب حج کرنے کے لیے آئے گا تو اس کا لباس بھی وہی ہوگا جو ایک عام حاجی کا ہے۔ جتنے لوگ لاکھوں کی تعداد میں حج ادا کریں گے، سب 2 چادروں کے اندر ہوں گے، سب کا ایک ہی لباس ہوگا، اور سب کی ایک ہی بولی ہوگی، اور وہ کیا ہوگی؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔